دیکھیے کربلا کا ذکر بچپن سے سنتے آئے ہیں، آپ بھی سنتے آئے ہوں گے، ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ حضرات سنتے سنتے کتنے لوگ جوان ہو گئے، جوان سے بوڑھے ہو گئے کربلا کا ذکر سنتے سنتے۔ لیکن صرف کربلا کا ذکر سن لینا کافی نہیں ہے، کربلا کا ذکر کرا لینا اور کر لینا کافی نہیں ہے۔ کمال جب ہے کہ جب کربلا والوں کی زندگی کو اپنایا جائے، کمال یہ کربلا والوں کی زندگی کو اپنایا جائے، یہ کمال ہے۔ حضرات پوری زندگی بھی اگر آپ نے کربلا والوں کا ذکر سنا اور آپ کربلا والوں کے طریقے کو نہ اپنا سکے، آپ نے پوری زندگی کربلا والوں کا ذکر کیا مگر کربلا والوں کے آپ راستے پہ نہ چل سکے، تو خدا کی قسم یہ ذکر کرنا اور سننا کسی کام کا نہیں۔ میدان محشر میں کربلا والے تمہارا دامن پکڑ کے پوچھیں گے، بتا تجھے دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، مہلت دیا تھا، لیکن تو ذکر میرا کرتا تھا، کام یزید والے کرتا تھا؟ پوچھا جائے گا، ذکر میرا کرتا تھا اور کام یزید والے کرتا تھا؟ یہ بتا کہ تجھے اب یہاں بدلہ میں دلاؤں اپنے نانا سے تو کیسے دلاؤں؟ اگر ذکر ان کا کرتے ہو تو کام بھی انہی کے کیا گیا، اگر محبت ان سے کرتے ہو تو کام بھی انہی کے کیا کرو۔ حضرات یہ آج جلسے میں ذکر حسین ہوگا، جتنے بیٹھے ہیں سب حسین کی محبت میں آئے ہیں، حسین کی محبت میں آپ نے اپنے بستروں کو چھوڑا ہے، حسین کی محبت میں یہ پنڈال لگایا، حسین کی محبت میں مجھے بلایا، حسین کی محبت میں اتنا سب کچھ کیا، یہ سب حسین کی محبت۔ لیکن جب تم نماز کے وقت میں اپنے موبائلوں میں لگے ہوتے ہو، چراغوں پر کھڑے ہوتے ہو، ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر تم اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ یہ کام کس کا؟ یہ حسین کا تو نہیں ہو سکتا، حسینیوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے اندر تو 22,000 لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، کہا تھا حسین خیمے سے نہیں نکلنے دیں گے، خیمے سے نکلنے پہ پابندی، ہاتھوں میں کمان لے کے ان میں تیر چڑھا کر کے کھڑے تھے۔ حسین بچوں کی بھی خیر نہیں ہے، اگر بچہ بھی باہر آئے گا تو تیر سے استقبال کیا جائے گا، حسینی بچوں کو بھی تیر کا نشانہ بننا پڑا۔ لیکن خدا کی قسم آپ نے سنا ہوگا کہ حسین خیمے سے بھی نکلے، تیر کھائے، تلواریں کھائیں، مگر کربلا کے میدان میں حسین نے پھر بھی سجدہ کر کے دکھایا، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، وہ چلتے رہے، مگر سوکے ہوئے ریگزاروں پر جس نے سجدہ کر کے دکھایا وہ حسین ہے، وہ حسین ہے۔ حسین دنیا میں ایک ہے، حسین کائنات میں ایک ہے، حسین علی کا بیٹے کو کہتے ہیں، نبی کے نواسے کو کہتے ہیں، جو کربلا کے میدان میں 22,000 چلتی ہوئی تلواروں کے سامنے سجدہ کر لے، وہ حسین ہوتا ہے، اور جو اپنے سارے کام چھوڑ کر مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے وہ حسینی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر حسین، یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے حسین ایک ہے، دوسرا حسین نہیں آ سکتا۔ آپریٹر صاحب کولم کی آواز بڑھا کے اور تھوڑا سا بیس بڑھائیں، کولم کی آواز دیں، کولم جو ہے اس کی آواز بڑھائیں اور تھوڑا بیس دیں، اس میں بیس۔ آپ سمجھئے حسین ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا قیامت تک، لیکن حسینی لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو حسین کے راستے پہ چلے وہ حسینی ہے، اور وہ حسینی، وہ سچا حسینی ہے۔ آپ حسین نہیں بن سکتے، حسین ایک ہے، جو فاطمہ کا دودھ پیتا ہے وہ حسین ہوتا ہے، جو علی کی انگلیاں پکڑ کے چل لے وہ حسین ہوتا ہے، جو نبی کے کاندھوں پہ سواری کھائے وہ حسین ہوتا ہے،
لیکن جو دنیا کے کاموں کو ٹھکرا کر کے نماز کے وقت میں نماز ادا کر لے وہ حسینی ہوتا ہے، وہ حسینی ہوتا ہے، وہ حسینی ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں عجیب معاملہ ہے، ان سے پوچھو حسینی کہے گا میں سب سے بڑا حسینی، میں حسینی، میں حسینی۔ اس سے پوچھو تو حسینی ہے؟ ہاں میں حسینی ہوں۔ اسے پوچھا اگر تو واقعی حسینی ہے تو وضو کا طریقہ یاد ہے؟ کہے گا نہیں۔ نماز پانچوں ٹائم کی پڑھتا؟ کہے گا مولانا نہیں۔ ایک نے میرے پاس فون کیا، بولا حضرت یہ بتائیے تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ یہ خرافات بہت چلتی ہیں، 10 دنوں تک تو اتنی چلے گی کہ اگر 100 فون آئیں گے تو 90 فون یہی آئیں گے تعزیہ بتاؤ، صرف تعزیہ۔ اچھا 10 دن حسینی بنیں گے اور 350 دن 355 دن کیا بنے گا؟ سال میں 365 دن ہے تو پورے 365 دن حسینی رہو، خالی 10 دن کے حسینی نہ بنو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بتائیے تعزیہ بنانا کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیں گے، پہلے نماز سناؤ ہمیں، سمجھ رہے ہیں؟ نماز سناؤ۔ نماز سنی تو خدا کی قسم اگر 90 تعزیہ داروں نے فون کیا تو مشکل سے 88 کے نماز یاد نہیں نکلی، صرف 2 کے، اور 2 کے بھی ایسے نکلی کہ اگر قواعد کی روشنی میں سنی جاتی تو وہ بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہاں کی حسینیت ہے؟ بتائیے آپ مجھے کون سی حسینیت ہے؟ میں نہیں مانتا اس حسینیت کو۔ نماز یاد نہیں ہے، تعزیے کے لیے مرا پھر رہا، مولویوں کو گالیاں دیے پھر رہا، یہ کون سی حسینیت ہے؟ ہاں تو نمازی تھا، 5 وقتہ نمازی، شریعت پہ عمل کرتا ہے، اب مولا حسین سے محبت کرتا ہے، واقعی محبت کرتا ہے، تو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گھر بعد میں بنا، پہلے کربلا جا۔ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو یہاں تعزیہ بنا کے زیارت نہ کرو، اوریجنل جا کے کربلا کی زیارت کرو۔ اور پیسہ نہیں ہے تو پھر بھی یہ ہے کہ چلو نقشہ کربلا شریف بناؤ، بنا کے ایک جگہ رکھ لو، زیارت کر لو، بات ختم ہو گئی۔ یہ تعزیہ ہے، گھمانا، لڑانا، جتانا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ خالی کی خرافات، یہ عاشق حسین کا کام نہیں ہے۔ پہلے نماز ہے، نماز فرض ہے، اور حسینی جو ہوگا پہلے نماز پڑھے گا، نماز شرط ہے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، لوگوں میدان محشر میں سب سے پہلا اگر سوال ہوگا تو آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ دنیا میں کتنا کھیت جوت کر آیا ہے، کون کون سا کھیت کر کے آیا۔ سب سے پہلا اگر سوال ہوگا تو یہ ہوگا اسلام نگر کے لوگوں کے نماز پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں پڑھ کے آیا ہے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں آج ویران ہیں، مسجدوں کے میناروں سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن کوئی جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم بویلے کرتے ہیں، جو ہزاروں خداؤں کو مانتے تھے آج وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، جو ایک خدا کو مانتے تھے وہ ہزاروں جگہ بٹ گئے۔ حسینیت کیا ہے آج میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا۔ تیرے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دے، یہ حسینیت ہے۔ اگر کوئی غریب بچی ہے اس کے نکاح میں اس کی مدد کر دے، یہ حسینیت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس بیمار کا علاج کرا دے، یہ حسینیت ہے۔ کوئی کمزور ہے اسے ستا رہا ہے، کوئی اس کا ساتھ دے دے، یہ حسینیت ہے۔ اگر تمہارے گاؤں میں تمہاری بستی میں کوئی حرام کام ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، اسے روک دو، یہ حسینیت ہے۔ کسی کی شادی میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، کوئی روکنے نہیں جاتا، دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ چلے جائیں گے، کرسیاں ڈال کے ایک سے ایک آگے بیٹھا ہوگا، چھتوں پہ کھڑے ہوں گے، عورتیں چھتوں پہ کھڑے ہوں گی، بھیا کرسی ڈال کے دیکھ رہا ہے ڈانس پارٹی تو بہن چھت پہ سے دیکھ رہی ہے، دیکھ وہ بھی رہی ہوتی ہے۔ بھیا سوچ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا تو ہی نہیں دیکھ رہا، تیری بہن بھی دیکھ رہی ہے۔ ہم حسینی ہیں، ڈانس پارٹی دیکھ رہے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اگر کوئی حرام کام ہوتا روک دو، یہی حسینیت ہے۔ اس لیے کہ حسین مدینے میں رہتے تھے، یزید شام میں رہتا تھا۔ میرے حسین اس کے حرام کاموں کو روکنے کے لیے کربلا پہنچے ہیں، روک کے دکھاؤں گا۔ اور حسین نے یزید کے حرام کاموں کو روک دیا، یہ حسین ہے،
روک دیا. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ مسجد کے امام صاحب ہے تو تقریر کرنے کے لیے مسجد کے امام صاحب تقریر کریں گے کہ ناچنا غلط ہے، شراب پینا غلط ہے. مسجد کے امام صاحب کی تقریر سے کام نہیں چلے گا. حسینی تم بھی ہو، حسینی مسجد کے امام صاحب بھی ہیں. مسجد کے امام اس کے خلاف تقریر کریں گے اور تو رد عمل کرے گا، اس کے ساتھ نہیں رہے گا، مخالفت کرے گا. اور اللہ نے اگر پاور دیے تو جا کے روک دو اس کو. غلط کام ہو رہا ہے، جا کے روک دو. یہ حسینیت ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر تو حسینی حسین کہتے تھے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو یزید کر رہا ہے کرنے دو، شراب پیرا پینے دو، غنڈہ گردی کر رہا ہے کرنے دو. میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، سب سے پیارا شہر مدینہ، سب سے مبارک شہر مدینہ، سب سے سندر شہر مدینہ، سب سے اچھا شہر مدینہ، لاجواب شہر مدینہ. میں تو مدینہ میں ہوں. مدینے میں مسجد نبوی ہے، نبی کے روزے کے قریب. اگر ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا. حسین کہتے مجھے کیا ضرورت ہے کہ مدینہ چھوڑ کے جاؤں؟ ایک نماز پڑھوں گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. میں کیوں جاؤں کربلا کے جنگلوں میں؟ میں کیوں جاؤں وہاں کوفہ میں کیوں جاؤں بے وفا لوگوں کے پاس؟ میں کیوں جاؤں غداروں کے پاس؟ میں کیوں جاؤں پیاس کے لیے؟ میں کیوں جاؤں اپنے بچوں کو بھوکا رکھنے کے لیے؟ میں کیوں اتنا لمبا سفر کروں؟ میں تو یہی سجدے کروں گا، یہی مولا مولا کروں گا، یہی اللہ اللہ کروں گا. نہیں، حسین اسے کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف کام ہو تو مدینہ چھوڑ کے اسے روکنے پہ راضی ہو جائے. اگر آپ حسینی ہیں، اگر گاؤں میں کوئی غلط کام ہو رہا، حرام کام ہو رہا، روک دو. اور ایسا روکو، پہلے میٹنگ کرو، میٹنگ کر کے روکو اسے. اور اگر نہ رکے تو اس کا بائیکاٹ کر دو. بالکل نہیں ہو رہا ہے. کتنے مسلمانوں میں بے نکاح کے عورتیں رہ رہی ہیں، بے نکاح کے، اور خوب ان کے گھر کا پانی پی رہے ہیں، خوب اپنی شادیوں میں کھلا رہے ہیں، خوب ان کے یہاں جا کے کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو حسینی ہوں. تو حسینی نہیں ہے، کام یزیدیوں کے کرتا. میدان محشر میں یہ تیری حسینیت منہ پہ مار دی جائے. بہت بڑا المیاں بغیر نکاح کے آج کتنی رہ رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ تو سنو. کچھ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا، اور ایسے طلاق کے بعد بھی جب اسے پتا چلا، مولویوں سے مسئلہ پوچھا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس نے طلاق دے دیا، معاملہ اس سے نہیں سمٹے گا، معاملہ غلط ہو گیا، اب اس کی بیوی اس کی نہیں رہی، تو اس نے وہی خاموشی سے اس بات کو دبا لیا، اسی طریقے سے رہ رہا. اور کہیں کہیں پتا چلا کہ 10 سال کے بعد میں اب بات اکڑی ہے، کہیں 5 سال کے بعد بات اکڑی ہے. ایک تو اپنی سگی سالی کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے بیوی بھی رہ رہی ہے، اور اس کی سگی بہن سے بھی شادی کر رہی ہے. قرآن میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو اپنے گھر میں جمع نہیں کر سکتا. مسئلہ سنیں، ایک کا انتقال ہو جائے ایک بہن کا تو دوسری سالی سے یعنی پھر شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں بیوی بھی زندہ اور اس کی بہن بھی اپنے گھر میں لا کر رکھ لیا، حرام ہے. قرآن منع کر رہا ہے. ایسے مسئلے ہمارے مسلمانوں میں بائیکاٹ نہیں کرتے، اب نہیں کرتے. بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ نکاح کسی اور سے کر لیا اور اپنے شوہر سے طلاق بھی نہیں لی. مسئلہ سنیں، نکاح کسی اور سے ہو گیا، شادی کسی اور سے ہو گئی، اپنے شوہر سے طلاق بھی نہیں لی، پہلے والے شوہر سے جدا بھی نہیں ہوئی، اور دوسرے لڑکے سے، دوسرے آدمی سے جا کے پھر شادی کر لی. جب تک پہلے والا طلاق نہ دے گا دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بھی چل رہا ہے، کان کھول کر کے سنیں، یہ بھی چل رہا ہے. اگر کہیں بھی ایسا چل رہا ہو تو آج میں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، لوگوں مخالفت کرنا. آج دین اتنا ختم ہو گیا، لوگوں کے دلوں سے ایمان اتنا نکل گیا، یہ حرام ہے. بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھ رہا بیوی کو، یہ حرام ہے. اس کے باوجود بھی گاؤں والے، بستی والے خوب اس سے دوستانہ، خوب معاملات تعلقات لڑا رہے ہیں. میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تجھے بھی کھڑا کر دے گا. کیا کرا؟ حرام کام ہو تو مخالفت کرو اس کی. کوئی ڈیجا بجائے نا، ڈیجا، سمجھ رہے ہیں، منع کرو. اور نہ مانے تو چپکے سے 112 نمبر پہ کال کر دو. اب تو سویدھا اتنی لمبی ہے تیرا پتہ بھی نہ چلے گا، ڈیجا بھی. پولیس والے آ کے جب تک بھروانا دیں گے جب تک جا نہیں سکتے. اسلام ہاں جا نہیں سکتے، کوئی بھی نہ کرے گا. سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں کرے گا. کرو اس کام کو.
اگر کوئی ڈی جے بجائے، اگر کوئی ڈانس پارٹی کرے، کر دو 112 پر فون، چپکے سے کہنا بھئی میرا نام نہیں آنا چاہیے، یہ سب بند کرا کے جاؤ، نام کا بھی پتہ نہیں چلے گا، خود بند کرا کے جائے. یہ حسینیت ہے، ثواب ملے گا، اس میں ثواب ملے گا. کسی کی لڑکی کا رشتہ چھڑوانے میں بہت آگئے ہو، لڑکوں کے رشتے مروانے میں بہت آگئے ہو، رشتے مروا لو، لڑکیوں کے رشتے چھڑوا لو، اس میں بہت آگے ہو. ارے کان کھول کر کے سن، اگر کسی کا رشتہ ہو رہا، اگر کروانے میں مدد نہیں کر سکتا تو تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا. رشتہ توڑوانے والا، رشتہ چھڑوانے والا، کان کھول کر کے سن لیں، اللہ کی لعنت ہے اس پر. رشتے بنواؤ، توڑواؤ مت، بنوانے کی کوشش کرو. اب میری تقریر شروع ہے، آپ سنیں ذرا. لوگوں سب سے پہلی حسینیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا تو اس کام کو روکو، یہ ہے حسینیت. روکو اس کام کو، یہ حسینیت. ایک اللہ والا، ایک حسینی، اللہ کا ولی، نام بایزید بستامی. کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزہ آئے گا، ذرا سنیں، آپ میں بتاتا ہوں حسینیت کسے کہتے ہیں. بایزید بستامی بہت بڑے ولی کا نام ہے، اللہ والے کا نام ہے. ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حضور آپ کی بستی میں ایک فاحشہ عورت نے ڈیرا ڈال لیا ہے. حضور شام کو اس کے جسم کا بازار گرم ہوتا ہے، نوجوان لڑکے اس کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کے در پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتے ہیں. وہ جسم کا دھندا کرتی ہے، وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. بایزید بستامی نے اتنا سنا تو چیخے مار مار کے رونے لگے. مرید نے اس کی سرکار، اس میں آپ کی کیا خطا ہے کہ آپ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں؟ بایزید بستامی نے فرمایا، صاحب میدان محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا، تیری بستی میں ایک عورت نوجوانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، اور بایزید بستامی تو کیا کر رہا تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ بستی تو میری ہے، میری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. مرید کہنے لگا، حضور پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے، کل ہم جائیں گے اس کے کوٹھے پر، اس کے چوکھٹ پر، اس کے گھر پر، اور جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اس بستی میں یا تو وہی رہے گی یا پھر ہم ہی رہیں گے. ایک ہی رہے گا، یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے. وہ رہے، وہ حرام کام کرتی رہے، اور ہم بھی اس بستی میں نہیں رہیں گے. اللہ نے فرشتے نے کہا، فلاں بستی کا تختہ الٹ دے. مولا کیا کروں؟ کہا اس بستی کا تختہ الٹ دے. اور اس کی مولا کس لیے؟ کہا اس میں بہت گناہگار لوگ ہیں. فرشتے نے اس کی مولا، اس میں تیرا ایک بہت نیک بندہ ہے، بہت نیک بندہ جو رات و دن تجھے کو یاد کرتا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کا تختہ الٹ. مولا کیوں؟ وہ تو تیری عبادت کرتا. فرمایا فرشتے، وہ میری عبادت کرتا لیکن لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا. خود تو کرتا مگر لوگوں کو برے کاموں سے نہیں روکتا. لوگوں خود بھی اچھے کام کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے روکو. یہ ہے حسینیت. بایزید بستامی نے فرمایا وہ رہے گی ہم رہیں گے. دوسرا دن آیا، بایزید بستامی نے مسلح اٹھایا، فاحشہ کے دروازے پہ جا کے لگا دیا، بچھا دیا، بیٹھ گئے. اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے. سبحان اللہ. اب جلسہ اور تقریر شروع ہو رہی ہے، بالکل توجہ کے ساتھ اور سنیں. کوئی بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ آج جو یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ روز روز نہیں ہوگا. یہ آج آپ کی قسمت ہے کہ حسین نے آپ کو بلا لیا. سب نہیں آتے ہیں، ان کے ذکر میں وہی آتے ہیں جس کو مولا حسین بلاتے ہیں. مصلی بچھا دیا، اللہ 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 اللہ. بایزید بستامی کا مصلی بچھا، اللہ 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 اللہ. شام کا وقت آ گیا، عصر کا وقت ہوا، نماز عصر پڑھی، اللہ اللہ. مغرب کا وقت آیا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت آیا نا تو شرابیوں کا آنا شروع ہوا، اوباش کا آنا شروع ہوا، لوگوں نفس پرستوں کا آنا شروع ہوا، جو روزانہ آتے تھے اس فاحشہ کے دروازے پر، اس فاحشہ کے کوٹے پر آنا شروع کیا. جیسے ہی
آنا شروع کیا۔ بایزید بسطامی کو جب بیٹھا پایا تو کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بایزید بسطامی کے سامنے بھی اس کی چوکھٹ پہ کھڑا رہے، حضرت کو بیٹھا دیکھتا، منہ چھپاتا چلا جاتا۔ حضرت بیٹھے ہیں، آج نہیں آؤں گا یہاں، میں تو کل بھی آ جاؤں گا، پتہ نہیں آج حضرت آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت کی وجہ سے رکتا ہی نہیں۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں رکا، اس لیے کہ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، لیکن اتنا خیال ضرور رکھتے تھے، شرم تھی انہیں، حیا تھی۔ پہلے اگر برا کام بھی کرتے تھے تو ڈرتے تھے، حیا تھی۔ پہلے اگر روزہ نہیں رکھتے تھے تو چھپا چھپا کے کھایا کرتے تھے۔ آج روزہ بھی نہیں رکھتا اور دکھا دکھا کے کھاتا۔ یہ بات صحیح بتا رہا ہوں، پہلے حیا تھی لوگوں میں، شرم تھی۔ ایک بات بتاؤں لوگوں، سنو، پہلے کی بات سنیں آپ۔ پہلے اگر شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے اس کے میکے سے اپنے گھر بلا کے لے کے جاتا تھا دولہا، جب اپنی دلہن کو لے کے جاتا تھا نا، تو اتنی شرم تھی کہ پہلے گاڑی میں، بیل گاڑی میں وہ معلوم ہے کیا کرتا تھا، ڈنڈیاں باندھ کے اس کے اوپر ترپال ڈالتا تھا۔ ترپال ڈالنے کے بعد میں دلہن کو اس ترپال کے اندر بٹھاتا تھا، خود ترپال کے باہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو بلا کے لاتا تھا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو جو 50 سال اور 60 سال کے لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آج سے 30-40 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ یہ تھی شرم۔ اور ایسے نہیں کہ پہلی بار میں ایسا کرتا تھا، اگر 20 بار بھی بچے اس کے ہو گئے اس کے باوجود بھی اتنے پردے میں لے کے آتا تھا۔ آج تو ادھر شادی ہوئی ہے، اجی میاں شادی تو ہونا دور کی بات ہے، خالی منگنی اگر ہو گئی تو اتنا لمبا موبائل لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی پہ چلا جاتا۔ رات و دن باتیں چل رہی ہیں، رات و دن، ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے تیری بات چل رہی ہے، مجھے بتا یہ جائز کہاں سے ہے؟ یہ تو حرام ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوا، جب تک یہ تیری بیوی نہیں ہے، جب تک لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا منگنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، باراتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں، پھر بات جو کر رہا ہے یہ جائز کیسے ہو؟ بات ہے کہ نہیں؟ کیسے جائز؟ بات چل رہی ہے، منگنی ہو گئی، بات چل رہی ہے۔ بھائی کمیٹی والوں چائے کے زیادہ چکر نہ پلاؤ، بالکل ڈسٹرب نہ کرو، اب میری تقریر شروع ہو گئی ہے نا، آپ لوگ بہت محبت سے سنتے رہے۔ منگنی ہو جب تک نکاح نہ ہو جائے، جب تک کہہ دینا لڑکے والوں سے ہماری بچی بات نہیں کرے گی، اس لیے کہ دعا خیریت کی بات ہے نا، تو آپ میرے پاس کرو، لڑکی کا باپ ہوں میں لڑکی کا بھائی ہوں، میرے پاس کرو، 100 بار کرو، خیر خیریت ہوگی، سب کچھ ہوگی۔ لیکن ہمارے گھر کی بچیاں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا، جب تک باتیں نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا ان بچیوں کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب نکاح ہو جائے تو وہ تیری بیوی ہو جائے گی، اب ذمہ داری تیری ہے، اب تو جس طرح سے چاہے اسے رکھ، اس لیے کہ اب سوال تجھ سے ہوگا۔ نکاح سے پہلے ذمہ داری اس کے باپ بھائی کی ہے، نکاح کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر۔ سمجھ رہے میرے بھائی کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب تو نکاح کے بعد میں بھی جب بلا کے لاتا تو اپاچے موٹر سائیکل پر بٹھال کے لانا ہوتا ہے، چھپکیاں بنا کے بالکل جیسے چھپکلی کو چپکا کے لانا ہوتا ہے، بالکل شرم نہیں ہے، بالکل حیا نہیں ہے۔ اچھا بالکل حیا نہیں ہے، حیا کا پاس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے۔ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا، لوگوں یہ حال تھا پہلے لوگوں کا کہ اگر کوئی اپنی چھت پہ چڑھتا تھا نا، بستی میں کوئی پیڑ پہ چڑھتا تھا نا، تو اعلان کرتا تھا ہم اپنی چھت پہ چڑھ رہے ہیں، پردے ہو جاؤ۔ آج ہوتا، آج 5 منزل پہ بھی چڑھتا تو کوئی اعلان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پہلا پردہ کرتی تھی، اس لیے پردے کا اعلان ہوتا تھا۔ اب جب پردہ ہی نہیں ہو رہا تو کوئی اعلان کیوں؟ پہلے کوئی نہیں چڑھتا تھا چھت پہ، کیوں چاچا؟ اعلان ہوتا تھا پردے ہو جاؤ، ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں۔ اب نہیں ہے، اب کس کو کہیں پردے ہو جاؤ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تو مرد کو خود پردے ہونا پڑ گیا۔ حال یہ ہے، نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔
حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، قیامت قریب ہے، حالات اپنے سدھار لو، اس لیے کہ اب قیامت زیادہ وقت نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائی تھی اللہ کے رسول نے تقریباً کچھ اگر چھوڑ دیں تو ساری نشانیاں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں، قیامت کی ایک نشانی یہ تھی کہ لوگوں کے درمیان سے حیا نکل جائے گی، نکل گئی۔ لوگوں، قیامت کی نشانی یہ تھی کہ ناچنے گانے والوں کی عزتیں ہونے لگیں گی۔ یہ بات آج ہے، جو ناچنے والے گانے والے آج ان کو بڑی عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا، آج وہ سیلیبریٹی ہو گئے جو ناچنے گانے والے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ان کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، آج ہمارے نوجوان ان کی زندگی کو، طرز عمل کو اپنا رہے ہیں۔ آج ناچنے گانے والے سیلیبریٹی بن کے گھوم رہے ہیں۔ اور لوگوں کان کھول کر سنو، قیامت کی نشانی ہے۔ اور لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد میں اچھے بدلے ملے تو تمہارا آئیڈیل ممبئی کا ناچنے والا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا آئیڈیل کربلا کا حسین ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان علی کا بیٹا ہونا چاہیے، فاطمہ کا لال ہونا چاہیے، بے شک، سبحان اللہ۔ تمہارا آئیڈیل۔ بایزید بستامی فاحشہ کے دروازے پر بیٹھے ہیں، فاحشہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی آتے ہیں شرم ہے، شراب ضرور پیتے ہیں مگر اتنا پتا یہ اللہ والا بیٹھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، غور کرو، فاحشہ کے کوٹے پر آئے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا، اوباش ہے مگر اتنا پتا کہ اللہ والا بیٹھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، پہلے حال یہ تھا شرم کا کہ بیٹا اگر بیڑی پی رہا، حقہ پی رہا، 10 سال ہو گئے حقہ بیڑی پیتے، وہ ابا کے سامنے نہیں پی کبھی بھی، حیا کرتے تھے۔ امام صاحب آ گئے، حقہ پی رہا تو امام صاحب آ گئے، اگر بیڑی پی رہا، تاؤ آ گئے، چچا آ گئے، ابا آ گئے، پھینک دیا کرتا تھا، ابا آ گئے، چچا آ گئے۔ اب تو سرتی مسلتا ہے، کھنکر خود ہی کہتا کھاؤ گے حضرت، اور خوب مسل کے کہتا کھاؤ گے، حیا ختم ہو گئی، حیا بالکل ختم ہو گئی، شرم نہیں رہی لوگوں میں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ بایزید بستامی بیٹھے ہیں اللہ والے، اور ان کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد میں اذان ہونے لگی، مسجد میں پکارنے والا پکارنے لگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مغرب کی اذان، اللہ والا بیٹھا ہے، بایزید بستامی بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، دنیا کا کیسا بھی علاقہ، کیسا بھی خطہ ہو، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، ماحول کی پرواہ نہیں کرتے، وہ پرواہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی پرواہ کرتے ہیں۔ فاحشہ کا در ہے، فاحشہ کا گھر ہے، اس کی چوکھٹ اذان ہو رہی ہے۔ بایزید بستامی نے مغرب کی نماز کی تیاری کر لی، سبحان اللہ، یار ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز کی تیاری کر لی، اللہ اللہ، ادھر اذان ہوئی، ادھر مصلی پہ بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، نماز مغرب ادا کر لی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جیسے ہی مصلی پہ بیٹھے، فاحشہ کی خادمہ آ گئی۔ فاحشہ نے بھیجا، جاؤ آج دیکھو دروازے پہ کتنے لوگ آئے، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ، سب کی لسٹ بنا کے لے کے آؤ۔ جب خادمہ آئی تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ آج کوئی ہے ہی نہیں، نہ کوئی شرابی ہے، نہ جواری ہے، نہ سٹے باز ہے، نہ اوباش ہے، نہ نفس پرست ہے، نہ حبش کا پجاری ہے، کوئی نہیں۔ ایک بیٹھا ہے داڑھی والا، ٹوپی والا، تسبیح والا، مصلی والا، ایک بیٹھا ہے بس۔ کہنے لگی بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ کیا راستہ بھول گئے؟ یہاں آپ جیسوں کا کام نہیں، یہاں ٹوپی داڑھی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں تسبیح مصلی والوں کا کام نہیں ہے، یہاں شرابی آتے ہیں، زانی آتے ہیں، جواری آتے ہیں، نفس پرست آتے ہیں، بگڑے ہوئے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا راستہ ہم نہیں بھٹکے ہیں، راستہ تیری مالکین بھٹک گئی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اب یا تو وہ رہے گی یا ہم رہیں گے، فیصلہ کرنا ہے۔
کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا اس وقت ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ کا کام اس سے ملنا نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرا یہ کام نہیں ہے کہ میرا کام ملنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا کہ اس سے ملنے کے لیے فیس کتنی لگتی ہے، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ گئی بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی گئی، اور جانے کے بعد اس فاحشہ سے بولی آج تیری چوکھٹ پہ کوئی نہیں ہے، جو روزانہ آتے تھے وہ نہیں ہے، شرابی نہیں ہے، اوباش نہیں ہے، نفس پرست نہیں ہے، حبش کا پجاری نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر کون ہے؟ کہنے لگی بس ایک بیٹا ہے، ٹوپی والا، داڑھی والا، تسبیح والا، مصلی والا، اللہ اللہ والا، ہاں ایک۔ کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہوا ہے، نمازی لوگ کب سے آنے لگے یہاں، اللہ اللہ والے کب سے آنے لگے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے۔ اس سے جا کے کہو بابا ہم نہیں ملتے، ہمارے ملنے والے لوگ اور ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں غوطہ لگاتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو ہمارے انکم کراتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں جو پیسہ دے کر کے ہمارا جسم خریدتے ہیں۔ ارے ہم جسم کے سوداگر ہیں، ہمارا تم سے بزنس نہیں چلے گا۔ آئی کہنے لگی بابا وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، وہ جسم کی سوداگر ہے، وہ انہی سے ملنا چاہتی ہے جو جسم کی تجارت کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ بایزید بستامی نے مسکرا کے فرمایا وہ بیٹی اس سے یہ پوچھ گیا کہ تجھے ٹوپی داڑھی تسبیح مصلی سے کوئی مطلب نہیں، اس سے یہ پوچھ کہ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ زمانہ دیکھو اللہ والا کام کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ والے کے کام الٹے ہوتے ہیں، زمانے کو الٹے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں وہ کام سیدھے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہوتی ہے، دنیا والوں کی نظر میں کام الٹے نظر آتے مگر وہ سیدھے ہوتے۔ کہنے لگے ہم ملنا چاہتے ہیں، اس سے یہ پوچھ ملنے کی قیمت کیا لگے گی۔ ارے وہ جسم کی سوداگر ہے نا، اسے تو قیمت چاہیے نا، قیمت دینے ہم تیار ہیں۔ پھر گئی، کہنے لگی وہ ملنا چاہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے، وہ چاہتا ملے گا اور وہ قیمت پر ملنا چاہتا، قیمت دینا چاہتا ہے۔ فائشہ نے اتنی قیمت بتائی، اتنی قیمت بتائی، اتنی زیادہ قیمت بتائی تاکہ قیمت سن کے وہ مجھ سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، سنیے ذرا اس بات کو غور سے۔ اگر آپ اچھے ہو جاؤ تو اللہ کا کرم آپ کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ برائی آپ تک نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ برائی کو آپ سے پہلے ہی بچا دیتا ہے۔ آپ جب برا کام کرتے ہو تو برائی چل چل کے آپ کے پاس آتی ہے، برائی ڈھونڈتی پھرتی ہے آپ کو، کہاں ملو گے؟ گلیوں میں ملو گے وہیں پکڑ لے گی، گھروں میں ملو گے وہیں آ جائے گی۔ اور آپ نیکیاں کرو، اچھائی کرو تو نیکیاں آپ کو ڈھونڈتی پھریں گی، ڈھونڈتی پھریں گی۔ آپ نمازی بن جاؤ تو حج کی درخواست بھی آپ کے لیے اللہ منظوری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے، اس پہ جو تلاش کرو وہی آتا ہے، پھر خود بخود آتا ہے۔ آپ دیکھ لیو، تجربہ کر کے آپ یوٹیوب پہ گانے سنو، گانے آئیں گے پرانی کے، نئی فلموں کے، بیٹ کی فلموں کے گانے آئیں گے۔ آپ تقریریں سنو، یوٹیوب جب کھولو گے جب تقریر آئے گی، جو سرچ کرو گے وہ آئے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہوگا نواب نام کا، بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، وہ کہہ رہا تھا حضرت 7 سال ہو گیا میں آپ کی تقریریں سنتا ہوں۔ اس نے یوٹیوب کھول کے دکھایا تو میری تقریر کے علاوہ اس کے یوٹیوب میں کچھ آ ہی نہیں رہا، جدھر سے بھی کھول لو میری تقریر، چونکہ جو سرچ کرو گے وہی آتا۔ ایسے ہی انسان کا ہے، جو تم ڈھونڈتے ہو وہ تم تک پہنچتا۔ اگر تم برائیاں کرو گے، گناہ ڈھونڈو گے تو گناہ چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے، اور اگر نیکیاں کرو گے، اچھائیاں کرو گے تو نیکیاں چل چل کے تمہارے پاس آئیں گے، چل چل کے۔ برائیاں تم سے بچ جائیں گی، بچیں گی برائیاں تم سے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کہیں ناچ ہو رہا ہو، کہیں پر خوب مذاق ہنسی اور خوب وہ چل رہی ہو بے حیائیاں، ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نکل جائیں یا مولانا لوگ یا کوئی بھی نکل جائیں،
میں نے یہ دیکھا عورتیں کچھ شرم کریں مگر پھر بھی کہتی ہیں حضرت آ رہے ہیں، تھوڑی سی شرم کر کے تھوڑا سا معاملہ اس وقت ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے ان لوگوں کی شرم و حیا رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے برائی تھوڑی سی ہٹ بچ جاتی ہے. صحیح بتا آپ کو یقین نہ ہے، میں آپ کو سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں آج. اور سب سے بڑی بات آپ لوگ بھی سنو، آپ تجربہ کرنا. آپ نے کبھی سفر کیا ہوگا ٹرین میں، بس میں؟ اگر نہیں کیا ہوگا تو آپ کریں گے دیکھنا. ٹرین اور بس میں ایک جماعت آتی ہے جو بیچ کی جماعت ہوتی ہے، نہ مرد نہ عورت. 6 نمبر والی یہ 6 نمبر والی جو جماعت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ جب مانگتی ہے تو جو دینے والا وہ تو دیتے ہی، جو دینے والا نہیں ہے اس سے بھی لے لیتی ہے. صحیح بتا، بڑی خطرناک جماعت. دے گا کیوں نہیں؟ بڑے بڑے کنجوس سے نکلوا لیتی ہے جماعت، بڑے بڑے کنجوس سے. مگر اللہ کا شکر ہے مجھے آج 14 سال ہو گئے سفر کرتے ہوئے، پورے ہندوستان کا سفر کرتا ہوں. خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، آج تک ٹرین میں میرے ساتھ اس جماعت نے نہ مجھ سے مانگنے کی کوشش کی ہے، نہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے. خالی یہ دیکھتے ہیں یہ ٹوپی داڑھی والے چھوڑ دیں. آج بھی قدر ہے اس چیز. آپ دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا، یہ قدر ہے. آپ کے داڑھی نہ ہو، ٹوپی نہ ہو، دو گے تم تو تمہارے دادا رہیں گے وہاں اور نکلوانا جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. لیکن اللہ کا فضل ہے، میں نے ایک بار ایک سے پوچھ بھی لیا، میں نے کہا بھیا ایک بات یہ بتاؤ تم ہم لوگوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہم نہیں مانگتے، تم اللہ والا. میں نے کہا چلو ہم تو بڑے گناہگار ہیں تمہاری نظر میں صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ تو کم سے کم جیسا ڈھنگ بناؤ گے ویسا رنگ ہو جائے گا، جیسا ڈھنگ ہوگا ویسا رنگ ہوگا. اگر نیکیوں کی جستجو میں رہو گے تو نیکیاں تمہیں ڈھونڈیں گی، اگر گناہوں کی جستجو میں رہو گے تو گناہ تمہیں ڈھونڈیں گے. اور جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، فاحشہ نے کہا اس سے کہہ دو اس کا کام نہیں ہے. اللہ والے نے کہا اس سے قیمت پوچھ. جب قیمت پوچھنے کی بات کی نا تو اس نے اتنی قیمت بتائی کہ وہ آ نہ سکیں. لیکن اللہ والے کے دل سے لگی تھی فیصلہ ہو کے رہے گا، یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گی. سبحان اللہ. کئی گنا قیمت مانگی، بایزید بستامی نے نکال کے جبے کی جیب سے جو مانگا دے دیا کہ لے جا، اور اس سے بھی اگر زیادہ مانگے وہ بھی لے جائے. لیکن آج ایک بار ملاقات ہمیں کرنا ضرور ہے. قیمت ادا کر دی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی اس کے حجرے میں اس کے کمرے میں بایزید بستامی نے جانے کے لیے تیاری کی تو لوگوں ذرا غور کرو. فاحشہ کی خادمہ نے کہا رک جاؤ، ادھر سے ہم اشارہ کریں گے تو آنا. بایزید بستامی کو روک دیا گیا. لوگوں ذرا غور کرو، جتنا سبوں سے وہ مال قیمت وصولتی تھی آج ایک سے اتنی قیمت لے کے بیٹھ گئی. اب جب بایزید بستامی آنے لگے تو فاحشہ نے سوچا آنے والا بڑا مالدار ہے جو سب کے برابر اکیلا قیمت دے کے آ رہا ہے، یہ تو بہت مالدار ہے. اگر آج یہاں سے خوش ہو کے گیا تو یہ تو روزانہ آیا کرے گا، روزانہ اتنی موٹی رقم دے کے مجھے جایا کرے گا. اس لیے آج اسے خوش کرنا ضروری ہے. مگر اس کو کیا پتا تھا تیری کیا اوقات تو اس اللہ والے کو خوش کرے. آج اللہ والا ہی تیری زندگی بدل کے چلا جائے گا. سبحان اللہ. بہت پیاری بات کر رہا ہوں. ابھی ذکر حسین بھی کروں گا، کربلا پہ بھی آؤں گا، مگر میں حسینیت بتا رہا ہوں بس. اس کے بعد حسین کا ذکر. اور اٹھ کر نہ جائیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اٹھ کے ایک آدھ آدمی جا رہا ہے. نوجوانوں تمہاری زندگی کا یہ بہت حسین لمحہ ہے. آپ اٹھ کے بھی جاؤ گے تو گھر جا کے کچھ نہیں کر لو گے، لیکن یہاں بیٹھے رہو گے تو رب کی رحمت میں بیٹھے. رب کی رحمت میں بیٹھے. آپ ذرا غور کریں، ذرا غور کریں. میرے بھائی جیسے یہ پہنچے، فاحشہ نے مزید بنا و سنگار کیا. آج خوش کر کے بھیجوں گی، اللہ والا آیا ہے، آج اس پہ اپنا رنگ چڑھا کے بھیجوں گی. مگر
بکری سے کیا پتا تھا اللہ والوں پہ ایسا رنگ چڑھا ہوا ہوتا، ان پہ کسی کا رنگ نہیں چڑھتا، وہ زمانے پہ اپنا رنگ چڑھا دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی ہندوستانی کا رنگ نہ چڑھا، میرے خواجہ نے 90,000 پہ اپنا رنگ چڑھا کے چھوڑا. سبحان اللہ تو بولتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں پر رنگ بہت جلدی چڑھ جاتا ہے. کبھی کسی ہیرو کا چڑھ گیا، کبھی کسی ہیروئن کا چڑھے، ہیروئن کے رنگ بھی چڑھ جائیں نوجوانوں پہ. کبھی ہیروئنوں کی طرح بھی بال بال کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہیروئنوں کی طرح بھی میک اپ پٹم بنا رہے ہوتے ہیں. کان بھی چھدوا لیے بہت سے نوجوانوں نے، تو کان ناک اور چھدوا لو، ناک اور بچی ہے اسے بھی چھدواؤ، چوڑیاں بھی پہنو، پورا کام کرو. کان چھدوا کے گھوم رہے ہیں، کان سمجھ رہے ہیں، کان چھدوائے پڑے ہیں، پینٹ پھاڑے پڑے ہیں، پینٹ ذرا غور کریں آپ میرے بھائیو. رنگ چڑھ گیا تمہارے اوپر زمانے کا. جس کے اوپر محمد رسول اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر کسی کا رنگ نہیں چڑھتا ہے. ہاں بھائی واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، ذکر شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. نبی کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا لو، قرآن کا ایسا رنگ چڑھا لو اپنے اوپر، عشق رسول کا ایسا رنگ چڑھا لو جہاں جاؤ تیرے اوپر کسی کا رنگ نہ چڑھ سکے. جدھر سے گزرتا چلا جائے اپنے رنگ میں رنگتا چلا جائے. سبحان اللہ. یہ رنگ ہے. آج اگر پوچھو بیڑی والے سے کہاں سے پینا، کہنا دوستوں نے سکھا دیا. شرابی سے پوچھو کہتا دوستوں نے سکھا دیا شراب پینا. جواری سے پوچھو جوا کہاں سے، کہتا دوستوں نے سکھا دیا. دوستوں کا رنگ تیرے اوپر چڑھ گیا، تیرا رنگ دوستوں پہ کیوں نہ چڑھ سکا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا شرابیوں میں جاتا ان کی شراب چھڑا دیتا، بے نمازیوں میں جاتا. میں نے دیکھا کہ اچھا خاصا نماز پڑھ لا، بے نمازیوں میں بیٹھنے لگا، اپنی بھی جماعت چھوڑ دی. کیوں چھوٹ گئی جماعت؟ کہنے لگا مولانا ذرا بیٹھ گیا تھا. بے وقوف، تیری انہوں نے چھڑوا دی تو تو نے انہیں پڑھوا کیوں نہیں دی؟ یار ذرا بولو نا. جب وہ تیری چھڑوا سکتے ہیں تو تو انہیں پڑھوا کیوں نہیں سکتا؟ ان کا رنگ تیرے اوپر چڑھ رہا ہے، تیرا رنگ ان کے اوپر کیوں نہیں چڑھ رہا؟ تیرا چڑھ رہا، اپنا بھی تو چڑھا گیا نا. بس ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے، بس وہ کیسٹ لگائیں گے اس والی، وہ انیس صابری والی، بڑے جھوم مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ. بڑا جھومے گا چشتی رنگ چڑھ گیا. فجر پڑی نا چشتی رنگ چڑھ گیا. بے پردگیوں کا گھر میں ماحول ہے، تیرے پر چشتی رنگ چڑھ گیا. تیرے پر چشتی رنگ نہیں، تیرے پر بحران چڑھ گیا. بحران تجھے آگرے کے پاگل خانے میں جانے کی ضرورت ہے. صحیح بتا رہا ہوں، چشتی رنگ چڑھ گیا. خدا کی قسم اگر چشتی رنگ چڑھ گیا ہوتا تیرے اوپر تو تیرے رنگ ڈھنگ غیروں کی طرح نہیں ہوتے، تو سنت رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوتا. بے شک. سبحان اللہ. بہت بہت. تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، تیرے گھر سے اللہ اللہ کی صدایں آ رہی ہوتی. فجر کے وقت میں تیرے گھر میں سناٹا نہ چھایا ہوتا. فجر کے وقت میں تیرے گھر میں خراٹے لے کے نہیں سو رہے ہوتے، بلکہ فجر کا وقت ہوتا تیرے گھر میں بچہ بچہ جاگا ہوتا. اے لوگوں، تیری بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری امی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی، تیری بہنیں بھی نماز پڑھ رہی ہوتی. تو بھی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوتا اور فجر کے بعد تیرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی، قرآن کے پاروں کی آوازیں، خدا کی قسم تلاوتیں ہو رہی ہوتی. یہ تھا تیرے اوپر رنگ. یہ رنگ جس دن تیرے اوپر چڑھ گیا، زمانہ تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گا. جدھر سے تو گزر جائے گا زمانہ تیرے رنگ میں رنگتا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ. بہت زندہ باد. ماحول بڑے خراب ہے. رنگ اسلام کا اتنا چڑھا لو، اتنا چڑھا لو کہ تمہارے اوپر سے کوئی رنگ نہ اتار سکے. جہاں جاؤ تیرے رنگ میں رنگ جائے. بڑا مشکل ہے اس وقت اسلام پر عمل کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اے موبائل والو، اے کنگن والو، بات سنو، بات سنو، بات سنو.
اپنی بات بات کرو، آج میری سنو. اچھی نہیں لگ رہی کہ میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو سن لیں آپ. اتنا برا ماحول ہو گیا، اتنا برا ماحول ہو گیا، اتنا برا ماحول کا بے پردگی اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی میرے بھائیوں. بے پردگی کو اتنا اچھا سمجھا نہ لگا کہ بے پردگی کو برا ہی نہیں سمجھا جا رہا. اگر کوئی بچی پردہ کرنے لگے، کوئی بچی اگر حیا کا زیور پہن لے، کوئی بچی پردے میں رہنے لگے، مذاق بناتی ہے اس کی سہیلیاں محلے کی عورتیں، کہتی بہت بڑی ملانی بن کے دکھا رہی ہو، پردے میں سے نہیں نکل رہی ہو، بڑی بڑی ملانی بن رہی ہو. جبکہ صحیح بات تو یہ تھی کہ یہ بچی صحیح ہے. جو کنیز فاطمہ بن کے بیٹھی ہے یہی بچی صحیح ہے. جو بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی وہ صحیح نہیں ہے. نہ اپنا رنگ ایسا رنگ لو، اگر جھوٹوں میں جاؤ تو اس کا جھوٹ چھڑوا دو، بے نمازیوں میں جاؤ تو انہیں نمازی بنا دو، شرابیوں میں جاؤ شرابیں چھڑوا دو، لوگوں جھوٹ بولنے والے میں جاؤ ان کے جھوٹ چھڑوا دو. ارے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جن کو تم بڑے پیر دستگیر کہتے ہو، جن کو تم محبت میں 11ویں شریف کرتے ہو، بچپن میں ڈاکوؤں میں چلے گئے. جا رہا ہے قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ڈاکو مل گئے راستے میں، ڈاکوؤں نے گھیر لیا غوث اعظم کا قافلہ. محبت سے سننا، ڈاکوؤں میں، ڈاکوؤں کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، لیکن میرا غوث ڈاکوؤں میں بھی آ گیا، ڈاکوؤں میں پھنس گیا. چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹنا شروع کر دیا، قافلے والوں کو لوٹا، ان کا مال لوٹا. جب سب کو لوٹ لیا، غوث اعظم کا بچپنا ہے، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، ان کو تو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کرتے یہ بچہ اس پہ کیا ہوگا. لیکن ایک ڈاکو نے سوچا لاؤ معلوم کرنے میں کیا جا رہا ہے، اس بچے سے بھی معلوم کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو. غوث اعظم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا بچہ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے نا، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، 40 اشرفیاں ہمارے پاس ہیں. کہنے لگا بچہ تم تو بتا ہی نہیں رہے، 40 اشرفیاں. ہاں تو کہنے لگے تم نے کیوں نہیں بتائی؟ کام سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. ہم نے بتایا، تم نے پوچھا بتایا؟ تو کہا سب لوگوں سے تو مال پوچھا جاتا، تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں یہ ہوتا، جب بھی منع کرتے ہیں. تم نے کیسے بتا دیا؟ کہنے لگے ہم نے اس لیے بتا دیا، ہماری اماں جان نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. ہم تو رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے منع کر دیا تو اس لیے ہم نے بتلا دیا. کہا کہاں یہ ہماری صدری کی جیب میں ایسے نہیں ہے، نکالو، نکال کے دے دیا. ذرا غور کریں بیٹا، بتا دو. اپنی خواہش، میں جو تقریر کر رہا ہوں نا بیٹا، یہ شادی کی تقریریں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں شادیوں میں ہی ہوتی ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے، حکیم وہ ہے جو نفس پکڑ کے دوا دے، حکیم وہ نہیں ہے جو مریض سے پوچھ کے دوا دے. اب کوئی بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو، کوئی دل میں لے کے بیٹھا وہ تقریر کر دو، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو. تو میں مولوی ہوں، چینل والی ٹی وی نہیں ہوں کہ بدلتے رہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں مولوی ہوں، ایک طرف سے چلوں گا نا بات لے کے. میں حسینیت بتا رہا ہوں کیا، اور اس کے بعد حسین کی زندگی بتاؤں گا. سمجھ رہے؟ آپ کو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو ہنسا کے مزے دلا کے چلے جاؤں، میرا آنے کا مقصد ہے میں اصلاح کرا کے جاؤں. یہاں پر جلسہ ہوا تو چاہے 2 نمازی پڑھیں لیکن بڑھنے چاہیے. یہ ہے 2 ہی لوگ جھوٹ سے توبہ کریں مگر کرنا چاہیے، 2 ہی بچیاں کنیز فاطمہ بنے پردہ اپنائیں مگر اپنانا چاہیے، 2 ہی نوجوان توبہ کریں کہ اب ہمیں فلمی اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے، مدینے والے محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. وہ تو کوئی بات نہیں آ گئی، ہم نے کہہ دی، وہ یہ چینل والے کٹ کر کے اسی بات کو ڈال دیتے ہیں. ایک بات کو 10-20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، آپ سنتے ہو یار وہ بس وہی دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تقریر جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اس تقریر کو آپ سنیں اور اپنے ذہن پر نقش کریں.
اور میں نے تو زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ اللہ نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا، تو میں اصلاح کروں گا جہاں تک ہو سکے گا اصلاح. اور خدا کی قسم میں اتنی محنت سے تقریر کرنا ہوں، اگر آپ کو اب بھی اچھی نہیں لگے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس سے اچھی تقریر اور کیا کروں گا میں، بتائیے. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات تو یہ میں اوریجنل گل فارم بیٹھا ہوں. اگر خالی میں اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے کچھ بھی نہ بولوں نا تو جلسے والے جب بھی خوش ہو جاتے ہیں بس حضرت آ گئے بات ختم ہو گئی. اب تو میں محنت سے تقریر کر رہا ہوں. ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اب سنیے، اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھا لو، ایسی مستی چڑھا لو عشق مصطفیٰ کی کہ زمانے کا رنگ تیرے اوپر چڑھ ہی نہ پائے، نہ چڑھ پائے. بات آ گئی. میں بتا رہا ہوں فرعون کا نام سنا ہوگا. فرعون قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا. اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا میں خدا ہوں، معاذ اللہ خدا مان. فرعون کی ایک خادمہ تھی، ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ پر، اللہ والی تھی. فرعون کی بچیوں کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی. فرعون وہ تھا جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، جو اسے نہیں مانتا تھا اس کو وہ مار دیا کرتا تھا. یہ اس کے گھر میں کنیز تھی، اس کی خادمہ تھی، اس کے بچوں کی کنگھی کر رہی ہے. کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی. جب فرعون کی خادمہ نے کنگھی اٹھائی نا تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کنگھی پہ بسم اللہ پڑھا، فرعون کی جو بچیاں تھیں، فرعون کے جو بچے تھے ایک دم حیرت میں پڑ گئے. کس اللہ کی بات کر رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ اس وقت خدا فرعون ہے؟ خادمہ نے کہی تیرا بابا خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. اچھا ابھی اپنے باپ سے شکایت کرتے ہیں، مگر اللہ والوں پہ جو رنگ چڑھ جاتا وہ کہاں اترتا ہے؟ ابھی شکایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. جا کے فرعون سے کہا تجھے پتا ہے وہ جو ہماری خادمہ ہماری کنیز ہے وہ تجھے خدا نہیں مانتی. کہا کسے مانتی ہے؟ کہا وہ کسی اللہ کو خدا مانتی ہے. ابھی کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لے کر اٹھا رہی تھی. فرعون نے کہا بلاؤ. بلایا گیا. کہا تو ہمیں خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتی. کہا پھر کسا خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا. دیکھیے رنگ، دیکھیے اس کو کہہ دے رنگ. کہ میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ؟ ہاں میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ اگر وہ ہے تو تو مجھے خدا نہیں مانے گا؟ نہیں، میرے اوپر اللہ 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 صرف یہی رنگ چلا ہوا تجھے نہیں مانوں گی. فرعون نے کہا کڑھاؤ کو آگ پہ رکھا جائے، اس میں تیل گرم کیا جائے. جلسے میں آنے والوں اگر رنگ چڑھ جائے تو کوئی نہیں اتارتا ہے. کڑھاؤ میں تیل گرم کیا گیا. جب تیل شباب پر پہنچ گیا اس میں کھول آنے لگا تو لوگوں جو فرعون کی خادمہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. فرعون نے اس بچی کو اٹھایا اور کہا اب بھی تو مجھے خدا مان لے، تیری بچی کو چھوڑ دوں گا نہیں تو اسی تیل میں ڈال دوں گا. اس نے کہا میری ایسی ہزاروں بچیاں ہوں تو اپنے رب پہ قربان کر دوں گی مگر تجھے خدا نہیں مانو گی. یہ ہے رنگ. اگر اسلامی رنگ چڑھ جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا رنگ تیرے اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا کا خوف اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا کا فائدہ اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا والوں کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. موت کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. لوگوں دنیا والا کا خوف اللہ کی محبت کا رنگ نہیں اتار سکتا. رنگ چڑھا کے تو بیٹھ، جس دن رنگ میں رنگ کے بیٹھ گیا خدا کی قسم زمانہ تیرے نیچے نظر آئے گا، سب سے اونچا تو ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت فرعون سے کہا اگر میری 1000 بچیاں بھی ہو تو خدا کی قسم
کھا کے کہتی ہوں اپنی ایک ایک بچی کو قربان کر گئی، لیکن میں تجھے خدا نہیں مان سکتی۔ آج میرا مسلمان ایک ایک روپے کے اوپر ایمان بدل جاتا ہے، چند سکوں کے خاطر جھوٹ بولنے تیار ہے مسلمان، چند سکوں کی خاطر آج مسلمان غلط گواہی دینے تیار ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے آج مسلمان حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے، دلال کی دلالی نہیں سمجھ رہا، سود کو سود نہیں سمجھ رہا ہے، آج پیاز کو پیاز نہیں سمجھا جا رہا، آج چند سکوں کے خاطر تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے رہا، لیکن دیکھ ایمان اسے کہتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے میری بچی کو تیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، لیکن میرا ایمان اس خدا پر ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ دیکھیے اگر واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ دل سے سنیں گے۔ فرعون نے اس کی بچی کی پیر پکڑے الٹا لٹکا دیا، چھوٹی سی بچی تھی۔ لوگوں ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کے سامنے جب بچی کو کھولتے ہوئے تیل کے قریب کیا گیا ہوگا ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں لٹکایا گیا ہوگا۔ بچی چیخ رہی ہے، بچی ماں کی طرف ماں ماں کہہ کے بول رہی ہے، لیکن فرعون کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ فرعون نے ایسے ہی اس کا سر پہلے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، پھر پوری بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ذرا غور کریں، کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں کھولتے ہوئے تیل میں جب بچی کو ڈالا ہوگا تو لوگوں اس بچی کا کیا بنا ہوگا؟ آئے آئے۔ فرعون نے اب اس خادمہ کا رخ کر کے بولا اب اگر تو نے اب بھی مجھے نہیں مانا تو جہاں تیری بچی کو ڈالا ہے وہیں تجھ کو بھی ڈال دیا جائے گا، اب بھی مجھے خدا مان۔ خادمہ نے کہا رنگ تیرا نہیں چڑھا ہے، رنگ مدینے والے مصطفیٰ کا چڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت۔ جس نبی نے مکہ والوں کے پتھر کھائے مگر نعرہ تکبیر لگانا نہ چھوڑا، جس نے طائف والوں کے پتھر کھائے مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا، جس نے مکہ والوں کی گالی کو کان کھول کر کے سنو۔ حضرت موسیٰ اس وقت نبی ہوا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کا زمانہ بعد کا ہے، ذہن سے بڑی بات محو ہو گئی۔ اے بے چائے ذرا بعد میں کرو، اے چائے والو، اے چائے والو، مان کے نہیں دے رہا، بیٹے چائے بعد میں کر لے، بعد میں چائے کر لینا، مجھے تقریر کرنے دو، اس وقت صرف میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن کو ڈسٹرب نہ کریں۔ کہنے لگی میں نے اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرا مقابلہ کیا مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا ہے، میں اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے مگر اپنے رب پر اللہ اللہ کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نہیں تجھ کو خدا مانوں گی، میرا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، تیرا خدا تو اپنا خدا، تیری خدائی تجھے مبارک ہو۔ اپنے سپاہیوں سے پکڑو، اسے بھی کڑھاؤ میں ڈالو۔ کہنے لگی تجھے تیرے سپاہیوں کو پکڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ تو دیکھتا رہے آنکھیں کھول کر میں خود تیرے کڑھاؤ میں چلی جاتی ہوں۔ ایمان دیکھیں، تو اپنے سپاہیوں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میری پوترتا کو داغدار نہ کرے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مجھے ہاتھ لگائے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا ہاتھ پکڑے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا بازو پکڑے، میں خود تیرے کھولتے ہوئے تیل میں چلی جاؤں گی۔ فرعون نے کہا پھر دیر کیوں لگاتی ہے، چل۔ لوگوں ذرا غور کرو، جیسے ہی تیل میں جانے لگی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تو تیرے نام پر قربان ہو رہی ہوں، یا اللہ میں جا رہی ہوں، لیکن میرے جاتے جاتے میری قربانی رائے گا نہ جائے، میرے مولا میری قربانی کو رائے گا نہ جانے دینا، میری قربانی کا کرشمہ اس کے محل میں ذرا تو دکھا دے۔ دعا کرنا تھی۔ لوگوں آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے شہید مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ شہید ہو رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فرعون کے اس کھولتے ہوئے تیل میں گئی، لوگوں ظاہری طور پہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ
تیل میں جا کے جل گئی، تیل میں جا کر کے یہ فنا ہو گئی، لیکن خدا کی قسم حقیقت میں اللہ نے اس تیل کو اس کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم پر نمرود کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دیا تھا، ایسے ہی فرعون کے تیل کو اس کے اوپر اللہ نے ایسا سلامتی والا کیا، سب کو تو لگ رہا تھا تیل میں جل گئی، مگر فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ تیل میں جلی نہیں ہے بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیل میں جلی نہیں بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ آسیہ نے جب دیکھا فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی، فرعون کی وائف ہے، لوگوں جیسے ہی دیکھا تو سمجھ گئی خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس کے نام پہ یہ قربان ہوئی ہے، خدا فرعون نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کا یہ نام لیتی تھی، خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس پر یہ آج قربان ہو چلی ہے۔ آسیہ نے فرعون کو چھوڑا اور حضرت موسیٰ کے خدا پہ ایمان لے آیا۔ فرعون کی خود کی بیوی، برحال وہ میں قصے میں نہیں جاؤں گا، فرعون نے بہت کوشش کی کہ آسیہ سے ایمان چھڑا دے، مارا پیٹا، میخیں ٹھوکی ہاتھوں پیروں میں، لیکن تاریخ ہے فرعون تھک گیا ظلم کرتے کرتے مگر حضرت آسیہ کا ایمان نہ چھڑا سکا۔ یہ ہے رنگ، یہ رنگ پیدا کریں۔ بات بہت جلدی میں آ رہا ہوں، بہت جلدی میں آ رہا ہوں۔ بایزید بستامی جیسے فاحشہ کے دروازے پہ، فاحشہ کی چوکھٹ پہ اس کے کمرے میں پہنچے۔ توجہ توجہ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ ہاں، اب جتنے لوگ بچے یہ سب مضبوط بچے ہیں، جو کمزور تھے نا کمزور وہ نکل گئے۔ باغ میں جتنی پھول آتا اتنی آم نہیں بنتے، شروع میں بہت آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں وہ امیاں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، پہلی آندھی میں نکل لیتی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں، پہلی میں نکل لیتی ہیں، ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، ایسی پڑی پڑی گل جاتی ہیں اس میں۔ لیکن جو مضبوطی سے درخت کے دامن کو پکڑے رہتی ہیں انہی کا آخر میں جا کے آم بنتا ہے، بازار میں جا کے دام بنتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے جلسہ دیکھ رہے ہیں، بھئی آگے مولانا گلفام آئے، بس آگے دیکھ لیا ہوگے چلو بس۔ دل کی جو لگی ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اگر کئی راتوں تک بھی میں سناتا رہوں تو آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے۔ جیسے ہی اس کی چوکھٹ میں قدم رکھا اس نے اپنے پورے کمرے کو عطر لگا کے خوشبو سے معطر کر دیا تھا، بناؤ سنگار کر کے، زلفیں بکھیر کے، زلفیں کھول کے اپنے کمرے میں کھڑی تھی، اس لیے کہ بڑی موٹی رقم دے کے یہ آیا ہے، آج اسے خوش کر کے بھیجنا ہے۔ لیکن بایزید بستامی نے جیسے اس کے کمرے میں قدم رکھا اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نگاہ جھکی رہی۔ فاحشہ بولیو آنے والے، اتنی موٹی رقم دے کے آیا ہے، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کم سے کم نظر اٹھا کے تو دیکھ، میرا حسن لاجواب ہے، میری جوانی لاجواب ہے، میری زلفیں لاجواب ہیں، میرے انداز لاجواب ہے، ذرا دیکھ تو ایک بار۔ بایزید بستامی نے زبان سے جواب دیا، ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور وہ کسی کو دے چکے ہیں، تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی دل ہے، وہ بھی کسی کو دے چکے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی دولت تھی تجھے دے دی، دل نہیں دیا ہے، دل کسی اور کو دے کے آیا ہے۔ فاحشہ نے کہا کیا پتا ہے، کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا جسے ہم نے دل دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے پیروں سے جو خاک لگ جائے نا، وہ خاک بھی زمانے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ اچھا کون ہے تیرا محبوب
جسے تو نے دل دے دیا. کہا میرا محبوب وہ ہے نا جب اس کے چہرے کو آسمان کا چاند بھی دیکھے نا تو شرمانے لگتا ہے. میرا محبوب وہ ہے نا اندھیری رات میں مسکرا جائے نا تو گمی ہوئی سوئیاں مل جاتی ہیں. میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے نا, اتنا خوبصورت ہے نا, اگر اپنی زلفوں کو بکھیر دینا تو کالی رات کی کالی گھٹائیں بھی اس کے سامنے شرمانے لگتی ہیں. کون ہے تیرا محبوب بتا؟ یزید بستامی نے فرمایا میرا محبوب دنیا دار نہیں, مدینے کا تاجدار آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اسی نبی کو دے دیا. تو کہنے لگی پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کی وجہ بتائیں. یزید بستامی نے فرمایا اگر کوئی کسی جگہ پر جائے تو اس کے جانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. شراب کی بھٹی پر اگر اس کے پاس سے گزرے تو سبھی شرابی نہیں ہوتے. ہاں, اللہ کے رسول برے لوگوں کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کا جانے کا مقصد تھا ان کی برائی چھڑانا. بولو تھا کہ نہیں تھا؟ کہنے لگے ہماری نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے پھر نیت بتا. یزید بستامی نے فرمایا تجھے تیری قیمت دے دی ہے, اب تیرا حکم نہیں چلے گا, حکم ہمارا چلے گا. سبحان اللہ, حضرت سے بولو سبحان اللہ. ہم نے تیری قیمت ادا کر دی تو حکم تمہارا کیوں چلے گا, حکم ہمارا چلے گا. تو کہنے لگی پھر بتا تیرا حکم کیا ہے؟ یزید بستامی نے فرمایا ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جاؤ, غسل کر کے آؤ, اپنے آپ کو پاک کرو, اپنے جسم کو پاک کرو, پاک کپڑا پہن کے آؤ. کہنے لگی تو پاک کپڑوں کا کیا کرنے لگ گیا؟ یزید بستامی نے فرمایا ہم نے قیمت دے دی ہے. کسی کو پاکی پسند ہے, کسی کو ناپاکی پسند ہے, کسی کو اندھیرا پسند ہے, کسی کو اجالا پسند ہے, کسی کو خوشبو پسند ہے, کسی کو بدبو پسند ہے, کسی کو اچھائی پسند ہے, کسی کو برائی پسند ہے, کسی کو شیطان پسند ہے, کسی کو رحمان پسند ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ اپنی اپنی پسند ہے. جاؤ جلدی سے غسل کر کے آؤ. فاحشہ نے قیمت تو لے لی تھی, اب حکم کو ماننا اس کے اوپر مجبوری تھا. یہ ذات جو غسل خانہ میں پہنچی اور جا کر کے اس نے غسل کر لیا, غسل کر کے اچھے سے پاک کپڑا پہن لیا. آ گئی, آنے کے بعد کہنے لگی او بابا تو نے مجھے غسل کرایا, اتنا پیسہ اتنی رقم کیا غسل کرانے کے لیے دیا تھا؟ ہاں ہاں, میری چاہت پہ تجھے چلنا پڑے گا, جو ہم بولیں گے تجھے وہ کرنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم نے تیری منہ مانگی رقم ادا کر دی ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. جیسے ہی یزید بستامی کے سامنے یہ غسل کر کے آئی ہے, کہنے لگی بابا بتا اب کیا کرنا ہے؟ یزید بستامی نے کہا بیٹی اب اپنی چادر کو اپنے سر پہ رکھ لو, اس طرح سے رکھ لو کہ تمہارے بال تک نظر نہ آئے. اچھے سے چادر کو اس نے سمیٹ لیا ہے, اچھے سے چادر کو اوڑھ لیا ہے. چادر کو اوڑھنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں کھڑی ہوئی, اب کیا کرنا ہے؟ یزید بستامی نے بغل کا مصلا نکالا, بچھا دیا اور کہہ کر مصلا بچھا کے فرمایا بیٹی اس پہ کھڑے ہو کے تو نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے, نماز پڑھو. اللہ اللہ ذرا غور کرو. یہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے کہ اتنی قیمت صرف نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا, کہ اتنا مال نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ لوں. یزید بستامی نے فرمایا کوئی اپنی دولت حرام کام میں خرچ کرتا ہے, کوئی اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. اپنی اپنی چاہت ہے, کوئی دین کے کاموں پہ اپنی دولت لٹاتا ہے, کوئی شیطانیت کے کاموں میں اپنی دولت لٹاتا ہے. کہنے لگی میں نے تجھ سے قیمت لی ہے, مجھے تیری بات تو ماننا پڑے گی. یزید بستامی کا اشارہ ہوا, مصلے پہ کھڑی ہو گئی. مصلے پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جلسے میں آنے والوں جیسے ہی نیت کر کے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کیا, جیسے ہی اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا, نماز شروع کی ہے. یزید بستامی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک لانا اس تیری بندی کو میرا کام تھا, اب ہدایت دینا تیرا کام ہے, مصلی تک لانا میرا کام تھا, آگے لے جانا تیرا کام ہے, غسل کرا کے جسم پاک کرانا میرا کام تھا, اب اس کے دل و دماغ کو پاک کرنا تیرا کام ہے. اے میرے مولا برائیوں کے راستے سے روک کے مصلی پہ کھڑا
تھا، اب اسے توبہ کرانا تیرا کام ہے. یہ دعا کر رہے ہیں. تاریخ میں آیا کہ لوگ جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، اور جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ. لوگوں توبہ کر کے ولیہ بن گئی، اللہ نے اسے ولیہ بنایا. جیسے ہی سلام پھیرا روتی جا رہی ہے، اعلان کرتی جا رہی ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی بات زندہ باد، زندہ باد. بہت دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بھائی بات بہت خوب. زندہ باد. لوگوں گلے میں حسینیت کا پٹا ڈالنا، اور ایسا پٹا ڈالو خدا کی قسم زمانے کی آندیاں آئیں، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، شرابی، کبابی، جواری، سٹے باز، سب کی آندیاں آئیں، مگر تیرے گلے کے پٹے کو کوئی آندھی نہ نکال سکے. جہاں جائے زمانہ دیکھنے والا تجھے کہتے یہ حسینی آ رہا ہے. یار زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. میدان کربلا میں ایک یزیدی سپاہی تھا جس کو ہور کہتے ہیں، ہور. یہ شخص آیا، حضرت حسین کو اریسٹ کا اس کو آرڈر دے کے بھیجا تھا. ابن زیاد نے کہا تھا حسین کو اریسٹ کر کے لانا ہے، حسین کو پکڑ کے لانا ہے. آیا حضرت حسین سے کہا میں آپ کو اریسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو پکڑنے گرفتار کرنے آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. حسین نے فرمایا سوچ لے، فیصلہ کر لے، تجھے یزیدی سکے زیادہ پسند ہیں یا میدان محشر میں ہمارے نانا کی شفاعت زیادہ پسند ہے؟ یزید تجھے سکہ دے گا، لیکن حسین تجھے کربلا میں سکے تو نہیں دے گا، لیکن وعدہ کرتا ہے میدان محشر میں اپنے نانا سے تیری سفارش ضرور کرا دے گا. ذرا سنیں. یزیدی بن کر آیا تھا، بھیجا گیا تھا کہ اریسٹ کر کے لانا ہے. حسین نے کہا فیصلہ کر لے، تیرے اوپر چھوڑتا ہوں، اگر آج حسین کو گرفتار کرے گا کر لے، یزید کے چند سکے ملیں گے، لیکن اگر آج حسین سے تو نے وفاداری کی تو خدا کی قسم تجھے ہم جہنم میں آزاد کرا دیں گے، ہم تجھے جنت کا ٹکٹ دلائیں گے. سمجھدار جو بیپاری ہوتا ہے وہ فائدے کا سودا کرتا ہے. اور نے سوچا ادھر چند سکے ہیں، ادھر ہمیشہ کی جنت ہے، ادھر یزیدی مال ہے، ادھر مصطفیٰ کی آل ہے. سبحان اللہ. ادھر سونا اور چاندی کے ڈھیر ہیں، ادھر فاطمہ کے شیر ہیں. یا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. آئے آئے آئے. ادھر یزیدی خواہشات ہے، ادھر حسینیوں کا ساتھ ہے. کرنا کیا ہے؟ 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، 1000 سپاہیوں کو اپنے ساتھ لایا تھا. سب اس کی کمان میں تھے، 1000 کا کمانڈر بنایا تھا. اور فیصلہ کر لیا حسین کے ساتھ غداری کرنا نقصان ہے، حسین سے وفاداری کر لو، میدان محشر میں بچ جاؤ گے. کہنے لگا حسین میرے ساتھ 1000 سپاہی ہیں، اگر ڈائریکٹ سامنے سے میں نے مخالفت مول لی تو یہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، آپ کے ساتھ ڈائریکٹ زیادتی کریں گے. ایک کام کرو، آپ خاموشی سے نکل جاؤ اپنے اہل خانہ کو لے کے، میں ان سے کہوں گا کہ حسین سے میری بات چیت چل رہی ہے. حسین دل میں حسین کی محبت ٹھان لی، 1000 سے بولا پیچھے ہو جاؤ، حسین سے ہماری کچھ بات چل رہی ہے اور ہم معاملات کو صاف کر لیں گے، لہذا ابھی مہلت دے دی جائے. مہلت دی گئی. یہ مہلت نہیں تھی، جنت کا ٹکٹ تھا. حضرت زور سے بولو سبحان اللہ. اگر فاطمہ کے لال کے ساتھ کسی نے ذرہ برابر بھی ہمدردی کی ہے تو وہ ہمدردی رائے گا نہیں جائے گی، میدان محشر میں رنگ لائے.
اور حر نے پھر ایک وقت وہ بھی آیا، حسین سے کہا حسین اب ڈرنا ہی کیا جب آپ سے محبت ہو ہی گئی ہے، اب ڈرنا ہی کیا جب آپ کے نانا پہ اپنی جان قربان کرنے، یا میں اعلان کر کے کہتا ہوں سب کے سامنے حر نے اعلان کیا زمانے والوں دیکھ لو، آیا تھا یزیدی بن کر، دنیا سے جائے گا حسینی بن کر۔ کہا جو ہو سکے کر لو، اب ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حر نے بھی کربلا میں حسین کی طرف سے جام شہادت نوش کیا تھا، حضرت حر نے۔ لوگوں اب سنیں ذرا، میں آپ کو کربلا کا وہ منظر تھوڑی تھی کی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب 72 نے اپنی اپنی شہادتیں پیش کر دی، عباس کے بازو کاٹے گئے، حضرت علی اصغر کے گلے پہ جب تیر مار دیا گیا، لوگوں عباس علمبردار کے بازو کاٹ لیے گئے، قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، حضرت امام علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ جب شام ہو گئی، لوگوں کربلا کی شام بڑی خطرناک شام ہے، تمہارے گھروں میں رات آتی ہے، اگر اجالا نہ ہو تمہارے بچے ڈرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اب میں ذرا کربلا کا منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا محبت سے سننا، اور میں شہادت کے بعد کا کچھ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا کہ شہادت کے بعد کا منظر کیا تھا۔ اگر آپ کے گھر میں شام ہو جائے اور اگر آپ کے گھر میں روشنی نہ ہو تو آپ کے گھر کے بچوں کو دہشت لگتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو کہ جب حسین شہید ہو گیا، کربلا میں حسین شہید ہو گئے، مردوں کو شہید کر دیا گیا، کربلا کے خیمے میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے بچے تھے۔ جب کربلا میں شام آئی ہوگی، حسین کے خیمے میں چراغ تک نہیں جل پایا۔ لوگوں ذرا بتاؤ مجھے اس وقت حسین کے بچوں کا حال کیا ہوگا، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ لوگوں کربلا کی شام، لاشیں کٹے پڑے ہیں، چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، کہیں حسین کا لاشا پڑا ہے، کہیں علی اکبر کی جوانی لوٹی پڑی ہے، کہیں علی اصغر پڑی ہے، ان کے گلے میں تیر لگا ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، اس منظر کو نگاہوں میں لاؤ، جنگل ہے، صحرا ہے، آس پاس کسی بستی کا پتہ نہیں، اور جو سامنے ہے وہ یزیدی ہے۔ لوگوں یزیدی شور مچا رہے ہیں، شرابوں میں مست ہے کہ آج ہم نے حسین کا سر کاٹ لیا، حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت سکینہ۔ لوگوں رات کو نیند نہیں آ رہی، روشنی کا انتظام نہیں، لوگوں حسین کے خیموں میں لاشیں ہیں۔ ذرا غور کرو کیسا حال ہوگا ایسے وقت میں بھی۔ حسین کے خیموں سے اگر آواز آئی تو خدا کی قسم تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ ام رباب، شہربانو، سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، رات میں لوگوں یزیدیوں کے خیموں سے شور اور بدحواسوں کی طرح لوگوں شور مچا رہے تھے یزیدی، لیکن حسینی خیموں سے خدا کی قسم پھر بھی آ رہی ہے آواز، تو قرآن کی تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھے جا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں وہ کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کریں۔ سیدہ زینب جو حسین کی سگی بہن، رات میں ہاتھ میں تلوار لے کے اٹھی، جیسے خیمے سے باہر نکلنا چاہا، حضرت سکینہ نے دامن پکڑا۔ پھوپھی کہاں جاتی ہیں؟ بابا چلے گئے، بھیا علی اکبر چلے گئے، عباس علمبردار بھی چلے گئے، اب تمہیں تو ہو ہمارا سہارا، کربلا کے لٹے ہوئے مسافروں کا سہارا، اب ایک زینب تو بچی ہیں، آپ کہاں جاتی ہو؟ پھوپھی آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ سیدہ زینب نے فرمایا بیٹی سکینہ، تمہاری پھوپھی زینب پہ دوہری ذمہ داریاں پڑی ہے، رات آ گئی، سناٹا چھایا ہے، کربلا میں میرے گھر والوں کے کٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں، حسین کا
چھلنی جسم کربلا کی ریت پر پڑا ہے. میرے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے بیٹی. میں کربلا کے کٹے ہوئے لاشوں کا ذرا پہرا دے کے آؤں. میں ایک نظر ان کو بھی دیکھ کے آؤں کہ میرا حسین کس حال میں پڑا ہے, میرا علی اکبر کس حال میں پڑا ہے. ایک نظر انہیں بھی دیکھ کے آؤں. میرے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے. رات کا سناٹا ہے, رات کا عالم ہے. سیدہ زینب ہاتھ میں تلوار لے کے علی کی بیٹی شجاعت سے کام لیتے ہوئے کربلا کے میدان میں. لوگوں سناٹا چھایا. یزیدی اپنے اپنے خیموں میں, لوگوں مست ہیں اپنے اپنے خیموں میں, لیکن سیدہ زینب نکلی ہے حسین کے کٹے ہوئے لاشی پہ بیٹھی ہے. لوگوں ذرا غور کرو, وہ حسین کا جسم مبارک کہ جس میں نیزوں نے چھلنی کر دیا ہے, لوگوں تلواروں نے جس کو چھلنی کر دیا تھا. حسین کے سینے پر ایسا خون نکلا کہ کربلا کی خاک جم گئی. سیدہ زینب ہاں سے کربلا کی خاک ہٹاتی جا رہی اور کہتی جا رہی ہے بھیا حسین مدینے میں تھے تو نانا مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے, آج کربلا میں آئے تو لاش کیسی بے گورو کفن پڑی ہے. ظالموں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ وہ ہے جو مدینے میں مصطفیٰ کے کاندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا. یہ وہ ہے کہ جسے نبی چوما کرتے تھے, یہ وہ ہے جسے نبی نے اپنا بتایا کہ حسین مجھ سے ہے. حسین کے جسم سے گرد و غبار سیدہ زینب صاف کرتی چلی جا رہی ہے. لوگوں سکینہ کا خیال آیا, خیموں کا خیال آیا, اٹھی تلوار لے کے اٹھی اور پھر خیمہ حسین میں آ گئی. بڑا نازک موڑ ہے, بڑا دل کو دہلانے والا منظر ہے. ابھی بات یہی پر ختم نہیں ہو گئی. کربلا سے یزیدیوں نے حسین کے بچوں کو باندھا اور باندھنے کے بعد دمشق کے بازاروں میں لائے اور دمشق کے بازاروں میں لا کے خوب تماشے کیے, خوب جلوس نکالے, خوب شور مچائے کہ ہم نے کربلا کی جنگ کو جیتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو, جن کے پردے کا احترام چاند و سورج کرتے ہیں آج انہیں سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا. کتنا دل دہلانے والا منظر ہوگا لوگوں, کتنا قیامت خیز منظر ہوگا کہ جن کے پردے کا احترام چاند و سورج کرتے ہیں آج سرے بازار لا کے ان ظالموں نے کھڑا کر دیا ہے. ذرا بتائیں کیسا منظر ہوگا. سیدہ سکینہ سے کسی نے پوچھا تھا سکینہ کیا چاہیے. حضرت سکینہ نے دمشق کے بازار میں جب سارے یزیدی جلوس نکال رہے تھے تو کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں سب تماشائی بنے ہیں, ان سبوں کو ہم سے دور کر دیا جائے تاکہ سکینہ کے پردے کی لاج رہ جائے. ایسے وقت میں بھی اگر حسین کے گھر کے بچوں کو خدا کی قسم اگر ذرہ بھی خیال ہے تو اپنے پردوں کا خیال ہے. ذرا غور کریں, ذرا غور کریں ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں تو خوشیوں میں بھی پردوں کی خیال نہیں یار. یہاں تو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, خاندان کا خاندان, کنبہ کا کنبہ شہید ہو گیا, لیکن اب بھی اگر خیال ہے تو حسین کے بچوں کو پردے کا خیال ہے. ذرا غور کریں. یزید کے دربار میں جب ان کو پیش کیا گیا حضرت حسین کا کٹا ہوا سر ایک دشت میں رکھ کے یزید کے سامنے پیش کیا. جیسے ہی یزید کے سامنے پیش کیا یزید نے چھڑی میرے حسین کے لبوں پہ ماری. جیسے ہی میرے حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری نا حضرت امام زین العابدین نے کہا او کتے اپنی چھڑی کو میرے بابا حسین کے لبوں سے ہٹا لے. یہ وہ لب ہے, یہ وہ لب ہے جسے کتنی مرتبہ میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے. یزید نے کہا زین العابدین تمہارا بابا حسین ہماری بات مان لیا ہوتا تو آج سر نہیں کٹتا. اگر حسین نے ہماری پیشکش قبول کر لی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا. میرے امام زین العابدین نے فرمایا سن, سر کاٹ کے حسین کا ان ظالموں نے نیزوں پہ بلند کیے تھے. کہا تھا تو سر کٹا کے بھی دیکھ نیچا ہے, میرا بابا سر کٹا کے بھی اونچا ہے.
ذرا غور کریں، بڑا نازک منظر۔ جمعہ کے دن جب اذان ہوئی نا، اذان ثانی خطبہ کی جو اذان ہوتی ہے، اور جب اذان میں نام محمد آیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین کھڑے ہو گئے، کہنے لگے وہ اذان پڑھنے والے، یہ بتائیے نام محمد ہے کون؟ یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ سر کاٹنے والے مٹ گئے، ہم سر کٹا کے بھی آج بھی اذانوں میں زندہ ہیں، ہم نمازوں میں زندہ ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، یاد آتے رہے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بس بات میں نے بہت کر لی، بس 5 منٹ آپ کا اور ہوگا، صرف 5 منٹ۔ اس کے بعد آپ صلاۃ والسلام دعا ہوگی، آپ اپنے گھر تشریف لے کے جائیں گے۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اور بہت لمبی میری تقریر بھی ہو گئی، بس شور نہ مچائیں، 5 منٹ بس شور نہ مچائیں، بس 5 منٹ سنیں ذرا۔ آج جب محرم شریف آتا اور ہم حسینی بنتے ہیں، سنیں، حسین کے نام پر کیسے کیسے کام، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی کلپیں میرے پاس آئیں کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کچھ مورتیاں بنا لی اور ان پہ ہار گجرے چڑھا رہے ہیں، اس طرح کی کلپیں آتی ہیں میرے پاس، کوئی دیکھنا چاہے تو میں بتا دوں گا، ہار گجرے اس طرح کی۔ آج حسین کے نام پر یہ خرافات ہیں، مورتیاں بنا لی، مورتیاں، اللہ جانے وہ کس کی مورتیاں ہیں، اللہ جانے کیا میٹر ہے۔ سنیں، تمہاری پیپسی رک نہیں رہی ہے، تمہاری پیپسی نہیں رک رہی ہے، نکلی پھر رہی ہے، تمہاری پیپسی نکلی نہیں پھر رہی ہے، ارے حد ہو گئی ہے یار۔ کم سے کم تم نے جلسہ کرایا یار، سننے تو لوگوں کو تھوڑا سا سننا چاہ رہے ہیں، تو یار پیپسی ادھر سے نکالے پھر رہو ادھر سے، ارے جلسے کے بعد پلا دو پیپسی، یا یہ 5 منٹ کی تقریر نہ کروں، بتائیے ابھی ختم کر دوں آپ کا ایک، یہ 5 منٹ بس میں بول رہا ہوں، اس کے بعد خوب پیپسی پینا، خوب پیپسی، 5 منٹ بس سن لیں، صرف 5 منٹ۔ آج حسین کے نام پہ جو زمانے میں خرافاتیں ہو رہی ہیں، کان کھول کر سن لیجئے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسین کے بعد کربلا شریف سے ایک حسین کا سگا بیٹا بچا ہے جس کا نام ہے امام زین العابدین۔ جب یہ مدینہ شریف آ گئے تو مدینہ شریف آنے کے بعد انہوں نے ایک مدینے میں لنگر خانہ بنایا، اور وہ لنگر خانہ تھا حسینی لنگر خانہ۔ اس میں اعلان تھا کہ اس میں اپنے آئیں غیر آئیں، جو چاہے وہ آئے اور کھانا کھا کے چلا جائے۔ لنگر خانہ بھوکوں کے لیے، چونکہ کربلا والوں کی بھوک آتی، چونکہ کربلا والوں کی پیاس آتی، دیکھو ادھر پلا رہے ہیں، یہ دیکھو شرارتیں دیکھو ان کمیٹی والوں کی، ان کمیٹی والوں کی زیادتی اور شرارتیں دیکھیں، یہاں مجھ سے تقریر کرا رہے ہیں، وہاں جا کے شربت پلا رہے ہیں۔ مطلب ان کی موزوری دیکھیں آپ، ان کی بربادیاں دیکھیں۔ ارے جب تم کو یہ جلسہ اپنا برباد کرنا ہے تو بلانے کی ضرورت نہیں، ویسی برباد کر۔ چلو آپ بیٹھ جاؤ، پھر انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے، پھر اگلے سال انشاءاللہ سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب آپ پیپسی پیو، اپنے شربت پیو، اور اس کے بعد میں جو ہے، ارے بھائی ایک ہر چیز کا ایک روحانیت کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں ذکر حسین چل رہا ہے، کربلا والوں کی پیاسوں کا ذکر چل رہا ہے، آپ یار 5 منٹ نہیں برداشت کر سکتے؟ صرف 5 منٹ؟ افسوس ہوتا ہے اپنی قوم پر۔ میرے بھائی ذرا سوچو،
تم یہ سنتے ہو کہ وہاں پیاس تھی، کربلا میں بھوک تھی، یہ تھی وہ تھی. یار حسین کے نام پر بیٹھو، اگر میں منع کر رہا ہوں تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے بھی پیاس آ گئی ہے، میں نے بھی پانی پینا تقریر کے بعد. میں جو بات بتا رہا تھا وہ مشکل سے 5 منٹ کی تھی، اور اس میں آپ نے 5 منٹ یوں ہی لگا دیا. خیر بس سن لیں، بس یہ 5 منٹ مشکل سے 4 منٹ میں ختم کر دوں گا. امام حسین کے سگے بیٹے امام زین العابدین، جس نے نسل حسینی کو فروغ دیا، جن سے آج سید نظر آتے ہیں، انہوں نے مدینہ شریف میں لوگوں ایک لنگر خانہ بنایا اور اعلان کر دیا جو چاہو اس کے اندر کھاتے چلے جاؤ. جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا کربلا میں، ان کو مارنے کے لیے اللہ نے ایک مختار نام کا شخص پیدا کر دیا. مختار آیا، اس نے قسم کھائی کہ کربلا میں جتنے بھی حسین کے قاتل تھے ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. مختار نے اپنی فوج، اپنے سپاہی دوڑا دیے، ایک ایک قاتل حسین کو تلاش کر کر کے مارتے، چوراہوں پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیتے، کتے کھاتے، سڑتی ان کی لاشیں. ایک شخص تھا جس نے حسین کے گلے پہ خنجر چلایا تھا، اس کا نام ہے سنان. مختار نے کہا مجھے سنان چاہیے، ہر حال میں چاہیے. میں نے سنا ہے سنان نے حسین کے گلے پہ سینے پہ بیٹھ کر خنجر چلایا ہے. میں نے سنا ہے پیاسے حسین کے گلے پہ خنجر چلانے والا سنان تھا. مجھے سنان چاہیے. مختار کے سپاہی سنان کو تلاش کرنے کے لیے ہر ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں. پورا شہر کا شہر چھانا جا رہا، سنان چاہیے. یہ بات جب سنان کو پتا چلا کہ مختار کے سپاہی اس کو تلاش کر رہے ہیں، مختار کے سپاہی اس کو سونگتے پھر رہے، نہیں چھوڑیں گے. سنان گھبرا گیا، کہنے لگا مختار بہت ضدی انسان ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا. اس نے قاتل حسین کو ایک ایک کر کے مارا، ایک ایک کر کے لاشوں کو لٹکا دیا. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا حال کرے گا، ہائے میں کیا کروں، میں کہاں چھپوں. اسے کسی نے مشورہ دیا، اگر تو بچنا چاہتا ہے تو یہاں سے چھوڑ دے، اپنے شہر کو چھوڑ دے، شہر بدر ہو جا، کہیں دوسرے شہر میں جا کے اپنے آپ کو چھپا لے، بچ جائے گا. یہاں تجھے مختار نہیں چھوڑے گا. سنان بھاگا اور بھاگتے 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 معلوم ہے کہاں پہنچا، جو آج کا سعودی عربیہ وہاں گیا. اور سعودی عربیہ میں معلوم ہے کہاں ہے، مدینہ شریف میں. اور مدینہ شریف میں مارا پھر رہا تھا، بھٹک رہا تھا. اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، پہچاننے والا نہیں تھا. کہنے لگا لوگوں مجھے رات گزارنا ہے، کوئی مسافر خانہ ہو تو بتا دو. لوگوں میں چاہتا ہوں کہ کہیں ایک رات گزار لوں، میں تھکا ہارا مسافر ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں. لوگوں کوئی مسافر خانہ ہو تو بتا دو. کسی نے حضرت امام زین العابدین کے لنگر خانے کا پتہ دے دیا، وہاں چلا جا، مسافروں کو کھانا وہاں کھلایا جاتا ہے. وہاں چلا جا. پہنچا تو کھانا چل رہا، کھانا کھانے لگا دسترخوان پر. جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھا، امام زین العابدین کی نظر پڑ گئی. میرے امام نے دیکھا، پہچان لیا یہ تو وہی ہے جو خنجر لے کے کربلا میں میرے بابا کے گلے پہ چلایا تھا. یہ تو وہی ہے جو میرے بابا حسین کو قتل کیا تھا. لیکن لوگوں ذرا غور کرو، میرے امام نے پہچانا، کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے اور کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس آئے. بولے نہیں. جیسے ہی اس کے پاس آئے، سنان نے امام زین العابدین کو دیکھا، گھبرا گیا، ارے علی حسین کا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے. پتہ لگا یہ امام زین العابدین کا ہی لنگر خانہ ہے. جن کے گلے کاٹے تھے تو نے انہی کے نام کا لنگر چل رہا ہے. اگر آپ حسینی ہیں تو حسین کے نام کے لنگر چلاؤ، کھانے کھلاؤ لوگوں کو حسین کے نام پر.